لیکن تمہاری کوئی تیاری ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ شریف کی سیدھ بیت المعمور ہے، فرشتوں کا بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہے، تو دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، انیک سلیق ہوئی، اور ایک بہت بڑی اللہ کی مخلوقات فرشتوں میں سے بیت المعمور میں احرام باندھے ہوئے داخل ہو رہے، طواف کر رہے۔ اب حضور کو بتایا گیا کہ ان فرشتوں کی پھر قیامت تک دوبارہ باری نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کو اپنی مخلوق کی خبر ہے کتنی بڑی تعداد۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب، کہ تم واپس جاؤ اپنی امت کی طرف، میرا سلام عرض کر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس تک محدثین نے بھی لکھے، جس تک یہ حدیث پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجے ہیں ہم سب کو، سب جواب لکھے ہیں وعلی نبینا وعلی ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے نبی پہ بھی اور ابراہیم علیہ السلام پہ بھی اللہ کی سلامتی۔ جو فرمایا اپنی امت کو ایک پیغام پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب اپنی امت کو میرے ایک پیغام پہنچا دو، الجنت قیعان، جنت ایک صاف اور چٹیل میدان ہے، یہاں بنے ہوئے محلات نہیں ہیں، یا کوئی بنے ہوئے باغات نہیں ہیں۔ الجنت قیعان، جنت ایک صاف چٹیل میدان ہے۔ اپنی امت سے کہو کچھ بنانا ہے تو دنیا میں تعمیر کر کے آئے، محلات بنانے ہیں تو دنیا میں بناؤ، باغات لگانے ہیں تو دنیا میں لگاؤ۔ یہاں اس مقام کو آباد کرنا ہے، مٹی بڑی زبردست، آب و ہوا بڑی زبردست، پانی بہت اعلیٰ، جو بھی یہاں لگاؤ گے وہ محفوظ رہے گا، لیکن دنیا میں بنا کر لانا پڑے گا، تب آ کر کے یہاں تم اپنے بنے بنائے باغات کو پاؤ گے، محلات کو پاؤ گے، مقامات کو پاؤ گے۔ اگر کچھ کر کے نہیں آئے، خالی کھلی میدان میں آنا پڑے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کہتے ہیں سبحان اللہ، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، جو کہتے ہیں الحمدللہ، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، جو کہتا ہے اللہ اکبر، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، جو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت میں درخت پہ درخت لگتے چلے جاتے ہیں۔ فرمائے جو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ یا آپ کے اعمال، یا آپ کی ذکر، یا آپ کی تلاوتیں، یا آپ کے قرآن کی تلاوت، یا آپ کی نمازیں، یا آپ کی نفلیں، یا آپ کی اچھائیاں، یا آپ کی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، یہ سب آپ کی جنت بن رہی ہے۔ اور اس کی تیاری یہاں کرنی ہے اس دنیا میں، وہاں وقت نہیں ملے گا، قبر میں وقت نہیں ملے گا، تیاری اس دنیا میں۔